السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ ہدایت کا نور صرف انہیں ملتا ہے جو اسے حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 18 میں حق اور باطل کے درمیان واضح فرق بیان کیا گیا ہے۔ یہ پردے کے اصول اور پاکیزگی کے اصول سکھاتا ہے، سچے ایمان والوں کی پہچان بتاتا ہے، اور یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو زندگی کو روشنی سے بھر دے۔ یہ پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سورہ ہے سورہ المومنون۔ یہ سورہ 6 رکوع اس میں آتے ہیں۔ اس میں مومنین کی صفات، ایمان کی حقیقت اور سابقہ اقوام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سورہ نور، اس میں 9 رکوع ہیں، اور یہ سورہ معاشرتی اصلاح، عفت اور پاک دامنی اور نور ہدایت کے احکامات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفرقان، اس کے ابتدائی 6 رکوع اس پارے میں آتے ہیں، جن میں حق اور باطل کے درمیان فرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی عظمت کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المومنون میں تعمیر سیرت کے بنیادی نکات واضح کیے گئے ہیں، اور ان آیات میں بندہ مومن کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آیات پڑھی، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ افلح کا لغوی معنی ہے کامیاب ہونا۔ فلاح کا لغوی مطلب ہے کہ زمین کو چیرنا اور کھودنا، اور کسان کو فلاح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، تبھی جا کر اس کو فصل حاصل ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں فلاح سے مراد حقیقی کامیابی لی گئی ہے، جو صرف وقتی خوشی نہیں بلکہ دائمی کامیابی ہے۔ شریعت کے اسلام میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جائے۔ اصل کامیابی دنیاوی جاؤ منصب، مال و دولت یا وقتی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ اصل فلاح ایمان، عبادات اور اللہ کی رضا میں ہے، اور یہی کامیاب مومنین کی پہچان ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب خشوع کا مطلب ہے دل کی یکسوئی اور مصروفیت، یعنی نماز کی حالت میں خیالات اور وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھا جائے اور اللہ کی عظمت اور جلال کو دل میں بٹھایا جائے۔ اور اعضاء کی یکسوئی کا مطلب ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، کھیل کود میں مشغول نہ ہو، بالوں کو، کپڑوں کو ٹھیک کرنے میں نہ لگا رہے انسان، بلکہ پورے وقار اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اور خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رونا، یہ ہرگز خشوع کی علامت نہیں ہے، بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون رہنا، یہ خشوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ ہوتا ہے، کسی کے لیے 9واں، کسی کے لیے 8واں، کسی کے لیے 7واں، کسی کے لیے 6، کسی کے لیے 5واں، اور کسی کے لیے 4، کسی کے لیے 3، کسی کے لیے آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، اور جتنا خشوع ہوگا اتنا ہی اجر ملے گا۔ پھر اہل ایمان کی خصوصیات کیا بتائی گئی کہ وہ لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ لغو ہر وہ کام ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دین میں فائدہ ہوتا ہے۔ کھیل کود، بے مقصد مذاق، باتیں، سب کی سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ مروت کے خلاف کام بھی سارے لغو میں آتے ہیں۔ اور لغو سے اجتناب کا مطلب ہے کہ انسان، یعنی اس کی توجہ صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اور نہ ہی وہ وقت ضائع کرے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔
پھر اگلی آیت نمبر 4 میں زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ مال کو پاک کرتی ہے اور نفس کی تربیت بھی کرتی ہے، یعنی مالی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے صفائی ہو جاتی ہے انسان کی، اور یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پھر ہے کہ آیت نمبر 5 میں اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت اس وجہ سے اس کا خاص ذکر ہے کہ نفس کی سب سے زیادہ زور آور خواہش جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور پھر نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ پھر اگلی خوبی ان کی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وقت پر اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کا وضو، رکوع، سجدہ اور وقت کے ساتھ حفاظت کی اگر کسی شخص نے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخری جو آیت ہے اس کے اندر آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہیں۔ تو یہ جو صفات میں نے ابھی پڑھی ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ ان ساری آیات سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کامیابی آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول میں ہے، اور پھر نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع سے ادا کرنی ہے، اور جو ہے وہ لغویات سے اجتناب کرنا ایمان کی علامت ہے۔ زکوٰۃ آپ کے نفس اور مال کو پاک کرتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ نماز کی حفاظت ہی جنت میں کامیابی جانے کے لیے شرط ہے یہ، اور جنت الفردوس انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہوں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 to 16 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے مراحل کے بارے میں بتایا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری خصوصیات بتانے کے بعد انسان کو گائیڈنس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس کے سارے جو تخلیق کے مراحل ہیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل انسان کے لیے ایکسپلین کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کس کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو جمع خون کی شکل دی، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیوں میں بدلا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ پس بڑا بابرکت ہے، کون بابرکت ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ ہے بابرکت ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، یعنی کہ پہلے پیدائش سے شروع کیا اور اب وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے مراحل تک آ رہے ہیں۔ پھر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ انسانی تخلیق کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مٹی کے جوہر سے نطفہ بناتا ہے، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل فرماتا ہے، اس کے بعد خون کے لوتھڑے کو بوٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر بوٹی کو ہڈیوں میں، اس کے بعد ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اپنی روح پھونکتے ہیں تو ایک مکمل انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ سب مراحل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی پیدائش مشکل تھی؟ پورے مراحل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے، اور اسی طرح مرنے کے مراحل کو بھی جو ہے وہ ساری پھر پہلے انسان مر جاتا ہے، پھر وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، پھر قیامت کے دن آئے گا جب اس میں وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ان آیات سے سائنس کے نظریات سے بھی مکمل ہم آہنگی ملتی ہے کہ 1400 سال پہلے انسانی تخلیق کے جن مراحل کے بارے میں کوئی جدید سائنس معلومات نہیں رکھتی تھی،
تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل صحیح ترتیب کے ساتھ ان مراحل کو واضح کیا جو آج انسان نے دریافت کر لیے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہیں، بتائی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر آگے قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے اور اپنی حقیقی جگہ جنت یا دوزخ کو پانا ہے۔ سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ایک جلالی انداز ہے اور پرزور جو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے نازل کیا ہے اسے، اور جس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا اور ہم نے نازل کی ہیں اس میں وہ آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرمایا، لیکن یہاں خاص طور پر اس سورہ کے نزول کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، یعنی اس کے احکامات کو ہم نے فرض کے درجے میں رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ سورہ نور جو ہے وہ اس بات کی تمہید ہے کہ پاکیزگی کس قدر ضروری ہے، جس میں 4 بنیادی نکات ہیں کہ یہ صورت اللہ کی نازل کرتا ہے، یعنی اس کے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی انسانی قانون یا نظریہ نہیں ہے یہ، اور اس کے احکامات فرض کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا محض ایک اختیار نہیں ہے بلکہ ہر مومن پر لازم و ملزوم ہے۔ اس میں کھلی اور واضح ہدایت دی گئی ہیں، یعنی اس کے احکام اتنے واضح اور دو ٹوک ہیں کہ کوئی یہ عذر پیش کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ نصیحت کے لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان ہدایات پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ سورت کے احکامات کو یاد رکھیں اور اس کو نافذ کریں، یعنی کہ اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں۔ 2 اور 3 جو آیات ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کی بجائے جو ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی بھی چیز دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو، اور اس کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آپ نے برتاؤ کرنا ہے اس وقت اہل ایمان کا گروہ موجود رہنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہدایت کا سبب بنے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، یا زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک آدمی، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا کے گناہ کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اس کے مرتکب افراد کے لیے سخت سزا مقرر فرمائی ہے تاکہ معاشرے میں اس برائی کا سدباب کیا جا سکے۔ اور ان آیات میں درج ذیل احکامات بیان ہوئے ہیں۔ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اسلامی شریعت میں اس کی سزا 100 کوڑے جو مقرر کی گئی ہے یہ حد شرعی ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر صورت میں واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حد جاری کرنے میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، نہ ہی مجرموں پر ترس کھایا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس سزا پر عمل درآمد کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ پھر سزا کا نفاذ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، یعنی کہ جو حکم دیا گیا ہے کہ حد زنا کو عوام کے سامنے نافذ کیا جائے تاکہ مجرم کو عبرت انگیز سزا ملے اور دوسروں کے لیے بھی نصیحت ہو، اور اس سے معاشرے میں خوف بھی پیدا ہوگا اور لوگ اس گناہ سے بچے بھی رہیں گے۔ اور زنا کے مجرم کے لیے پاک دامن عورت یا مرد سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا۔ آیت نمبر 3 میں زانیہ اور زانی کی مذمت کرتے ہوئے ایک اخلاقی ضابطہ بیان کیا گیا کہ زانی پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کرے گا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے، اور نہ زانیہ جو ہے وہ پاک دامن مرد سے نکاح کرے گی کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔
اور اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت نمبر 2 میں ان زانیوں کا ذکر ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، یعنی ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر ہے، لیکن شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم اور یعنی سنسار کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور یہ ایسا بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان جو ہے انسان کا کمزور ہو جاتا ہے بلکہ رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص زنا کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ ایمان سے خالی دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایمان کی ایک رمق بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہ آیات زنا جیسے کبھی فعل کے خلاف واضح ترین شرعی قانون ہمیں دیتی ہیں اور اہل ایمان کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ اس برائی سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کریں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں سنگین گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے اور معاشرے کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ وہ ایمان ہی نہیں رہتا اس کے اندر۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں پاک دامن عورتوں پر تہمت کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود بھی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کبھی فعل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ وہ معاف کر سکتے ہیں۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانا بھی انتہائی سنگین جرم ہے۔ ان آیات میں قذف یعنی کسی پاک دامن خاتون پر بدکاری کی تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاتون پر الزام لگائے اور ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش نہ کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ مزید یہ بھی کہ آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ 2 سزائیں اس کی ابھی یہاں بیان ہوئی، کیونکہ وہ فاسق شمار ہوگا، فاسق نافرمان۔ اس حکم سے معاشرے میں بہتان تراشی اور جھوٹے الزامات کی روک تھام کی گئی تاکہ کسی کی عزت جو ہے وہ داغدار نہ کی جائے۔ یہ ایک سخت امتحان ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات معلوم بھی ہے تب بھی اگر شرعی ثبوت یعنی 4 گواہ موجود نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی فرد، خاص طور پر کسی عورت کی عزت اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر اس کی شہرت خراب کی جائے گی تو وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی غلطی پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی الزام لگایا، اگر اس نے بہتان لگایا ہے کسی کے اوپر تو اگر وہ پھر توبہ کر لے بعد میں اپنی اصلاح بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور پھر اس بات کا وہ پختہ عزم کرے کہ وہ آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ کتنے واضح احکامات ہیں اس کے اندر، اتنی ڈیٹیل میں اگر نہ بھی جائیں تو آیات اتنی واضح ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 to 29 میں اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی رہنمائی ہمیں ہمارے دین سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ معاشرے کو پاکیزہ اور مہذب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی آزادانہ طور پر گھروں کے دوسروں کے ایک دوسرے کے گھر میں بے تکلف آنا جانا اور اجنبی عورتوں اور مردوں کا بلا روک ٹوک میل جول محدود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ گھر میں داخل ہونے کے آداب اور اصول سکھا رہے ہیں تاکہ معاشرتی تعلقات میں پاکیزگی اور نظم و ضبط برقرار رہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اجازت لے کر داخل ہونا ضروری ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، جب پوچھا جائے گا کہ کون ہے تو اپنا واضح تعارف کرایا جائے، اور اگر میزبان اجازت دے تبھی اندر داخل ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ سلام کرنا ہے۔ داخلے کی اجازت دیتے ساتھ ہی سلام بھی کیا جائے، اس سے باہمی محبت اور خیر سگالی پیدا ہوتی ہے اور گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا بھی ہو جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کی بجائے ہم جو آج کل کا ماحول بن گیا ہے ہم ہائے ہیلو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں کتنی بڑی ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے، رحمت اور برکت اور سلامتی ہم بھیجنے کی بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ بغیر اجازت داخلہ جو ہے ممنوع ہے۔ داخل ہونا کسی کے گھر میں بلا اجازت جو ہے وہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکنا بھی منع ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. تو اور اجازت اگر نہیں مل رہی، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا یا کچھ، تو ہم نے ناراض نہیں ہونا، خاموشی سے جو ہے وہ واپس لوٹ جانا ہے، اور سب سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے یہ. اور پھر یہاں کے ایسے مقامات جہاں داخلہ عام ہو، وہ مقام جو نجی ملکیت میں نہیں آتے، جہاں عام لوگوں کے لیے ضروری سہولیات موجود ہوں، جیسے ہوٹل، مسافر خانے، ہسپتال، دفتر، کاروباری مراکز اور رفاہی ادارے، ان میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے. تاہم یہاں بھی اخلاقی آداب کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اور پھر تنہا گھر میں جانے سے اجتناب، جہاں پہ کوئی نہیں ہے، اگر کسی کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل ہوا جائے تو یہ کسی غلط فہمی یا بدگمانی کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ چوری جیسے الزام کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بغیر اطلاع اور اجازت کے کسی کے ذاتی مقام میں داخل ہونے سے گریز کیا جائے، یعنی کہ کوئی اگر ہے ہی نہیں تو آپ وہاں داخل نہ ہوں. آیت نمبر 30 سے 31 میں گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. ان آیات میں سب سے پہلے زنا سے حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. مومن مردوں کو نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اجازت نہ، اچانک کسی کی جو ہے وہ نظر پڑ جائے، اگر اچانک پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے نظر پھیرنے کا حکم دیا. یعنی کہ عورت اور مرد دونوں جو ہیں وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں گے. ہمارے دین میں اپنی ہر چیز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اور یاد رکھیں کہ آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے وہ دل میں جم جاتی ہے، اس لیے آنکھ کے فتنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ایسی چیزوں پر نظر ہی نہیں ڈالنی یا بغور نہیں دیکھنا. بعض دفعہ ہم غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اجازت نہیں ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہی ہدایات دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. جو چیز انسان کو حرام اور غلط کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جو وہ لازمی پورا کرے گا. بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اس میں کسی کو دیکھنا، نازیبہ تصاویر دیکھنا، فحش فلمیں دیکھنا، سب کچھ شامل ہے. جو جو بھی آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں ہر چیز، یہ عمل ایمان کے منافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، یعنی اگر ایک بار نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پہلی ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو، اور وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو. اب جو عورتوں کے لیے پردے کا احکامات ہیں پردے کے، اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے اور آنکھ کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، باقی کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، حیا ہونی چاہیے آنکھ میں. تو یہ ساری چیزیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے ہیں، تو پھر ہم کیسے رک سکتے ہیں ان چیزوں سے. جس طرح مردوں کے لیے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اسی طرح عورتوں کے لیے پردے کے احکامات کے علاوہ جو ہے وہ آیت نمبر 31 میں کچھ اور مزید ہدایات بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. وہ کیا ہے کہ اپنی زینت کو غیر محرم مردوں پر ظاہر نہیں کرنا. زینت میں میک اپ، خوبصورت لباس، زیورات اور جسم کے وہ حصے شامل ہیں جو چھپانے کے لائق ہیں، جیسے سینہ اور گردن. اگر کسی عورت نے دوپٹہ یا اسکارف پہنا ہو لیکن سینہ یا گردن کھلا ہو تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. اسکارف ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے سینے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے. زمین پر زور سے پیر مار کر نہ چلیں تاکہ پازیب یا جوتوں کی آواز یا کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ متوجہ ہو لوگ آپ کی اس طرح سے چلنے سے. اور توبہ کے لیے بھی بیان ہے یہاں پہ، کیونکہ اگر کسی سے بھول چوک ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، کیونکہ آپ معصوم الخطا تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. تو کیا کرنا ہے، پردے کا حکم بھی آ گیا اور آپ کے گھروں میں آنے کی اجازت، سلام دعا کا سلسلہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑے آسان الفاظ میں ہمارے لیے اتار دی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے ہماری نظروں کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں لباس کے بارے میں، پردے کے بارے میں، مردوں کے لیے احتیاط، خواتین کے لیے احتیاط، سب کے سب جو اللہ تعالیٰ نے احتیاطیں کرنے کا ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان سب پر عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اہمیت اور پاکیزہ زندگی کی راہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے ہم گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنی لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں۔ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر رشتہ مل گیا ہے تو فوراً نکاح کرنے کا حکم ہے۔ غیر شادی شدہ ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے نکاح کر دو تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جائیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: جب نماز کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور جب کوئی غیر شادی شدہ شخص کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ نکاح زندگی میں سادگی اور برکت کا باعث ہے۔ اگر کسی کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکاح کر دو، غنی میں کر دوں گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے رشتہ طے کرنے سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، پورا سیٹلڈ ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے تو ہم کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اس کا دین بھی دیکھو، کہ اگر وہ دین کے معاملے میں پورا ہے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غنی خود کر دیں گے۔ برکتیں نازل فرمانا اللہ کا کام ہے، اس لیے والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ جب ان کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کریں، اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ جیسے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی نوکری نہیں ملی، اب شادی کے اخراجات کیسے کرے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ رکاوٹ بنتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ ایک صالح شریک حیات ملنے سے زندگی میں بہتری اور برکت خود ہی اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اس آیت میں مزید غلاموں اور کنیزوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی نیک غلام یا پاکیزہ کنیز ہے اور اپنی قیمت ادا کرنے کے وعدے پر آزادی چاہیے تو نہ صرف انہیں آزاد کر دینا چاہیے بلکہ ان کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی بھی بہتر بنا سکیں۔ اور کنیزوں کو بدکاری پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے زبردستی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ کا کام ہوگا اور وہ بیچاری مجبور ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ چونکہ ہماری شادی نہیں ہو رہی اس لیے ہمیں زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ لوگ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اسلام میں یہ چیز کوئی جواز نہیں رکھتی۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنی لونڈیوں سے جسم فروشی کا کام کرواتے تھے اور ان کی کمائی خود کھا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر انسانی عمل قرار دیا اور بالکل سختی سے اس چیز کا منع فرمایا ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے ہمیں کچھ جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہم نے کرنا ہے کہ اوپر جو ہم نے ساری سورۃ المومنون میں ساری خصوصیات کی تھیں کہ ان کی خاص خصوصیت میں کہ وہ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں اور خشوع کرتے ہیں اور صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر طرح سے زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ہیں کہ انسان کو نیک کام کرنے کے بعد بھی اس کے قبول ہونے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور نماز کا اجر جو ہے وہ اس کے خشوع کے مطابق ہی ملتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہمارے اعمال خود گواہی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سلام کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے ہمیں، پھر گھر کے اندر اور باہر کے آداب کا بھی ہم نے پڑھا کہ کس قدر ہمیں جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور رزق کے حلال کمانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور زبان کی احتیاط بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔
اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے حسب نسب کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر طرح سے حفاظت کرے، ہماری نظروں کی، ہمارے جسم کی، ہمارے شرمگاہوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔